روزہ رکھتے ہیں جنت مل جائے، کسی حاجی سے پوچھو حج کرتے ہو کہتا ہے کہ جنت مل جائے، کسی سے پوچھو کہ نیکی کرتے ہو کیوں کرتے ہو، سچ بولتے ہو کہے گا جنت مل جائے، جنت کے لیے کرتا ہوں۔ جنت سے پوچھا کس کو ملے گی؟ ہم تو کہتے ہیں نا جنت مل جائے، اگر جنت سے بھی تو پوچھو کہ کس کو ملے گی؟ جنت کہتی ہے مجھے اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہے کہ اے جنت جو نماز پڑھے صرف اس کو بھی قبول نہیں کرنا، جو صرف روزہ رکھے اس کو بھی قبول نہیں کرنا، جو صرف حج کرے اس کو بھی قبول نہیں کرنا، جو صرف سچ بولنے کو دین سمجھے اس کو بھی قبول نہیں کرنا، جو دن رات رٹے لگاتا رہے کہ صرف اللہ کو مانو اللہ کو مانو، اس کو قبول نہیں کرنا۔ اے جنت قبول کس کو کرنا ہے؟ جنت نے کہا کہ اللہ کے حبیب نے حکم دیا ہے کہ اے جنت قبول اس کو کرنا جس کے دل میں علی رہتا ہو، قبول اس کو کرنا ہے کہ جس کے دل میں علی رہتا ہو۔ امام جعفر رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ کعبۃ اللہ کے پاس خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے سنا ہے کہ ماحول کیسا تھا اس وقت میں، نعوذ باللہ من ذالک، ممبروں پر گالیاں دی جاتی تھی اہل بیت کو، باہر میرا موضوع نہیں ہے۔ امام جعفر خطبہ دے رہے تھے، کسی نے سوال کیا اور کہ کہا کہ جناب تنزیہ طور پر جناب آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نسب کیا ہے، تنزیہ طور پر اس نے سوال کیا۔ امام نے اس کو اگنور کر دیا، کہا کہ چھوڑو، جب اللہ نے فرما دیا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تم سے مخاطب ہو جاہل لوگ تو ان کو کہو بھائی تم پر سلام ہے، ہم تمہاری بات کا جواب نہیں دیں گے۔ امام جعفر نے اس کو اگنور کر دیا۔ دوسرا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جناب آپ کا نسب کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، جناب نے اگنور کر دیا۔ تیسرا بندہ اٹھ گیا، اس نے کہا جناب نسب کیا ہے، نام کیا ہے۔ امام جعفر تیش میں آ گئے، غصے میں آ کر کہتے ہیں میں خود بتاؤں میرا نام کیا ہے یا وہ سامنے حجر اسود لگا ہوا ہے اس کو کہہ دو؟ امام جعفر نے حجر اسود کو اشارہ کیا کہ حجر اسود بتا ان سارے لوگوں کو کہ میں کون ہوں۔ حجر اسود بول کے کہتا ہے کہ اے لوگوں سن لو، یہ وہ ہیں کہ جن کا ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ کے گھر کا ہر بچہ نور ہے، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور کا۔ حجر اسود بول کے کہتا ہے کہ یہ اس گھرانے کے مالک ہیں، اس جنت کے مالک ہیں کہ جن کو ہر مومن مانتا ہے کہ یہ نور ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا نور کا۔ دیکھیں کہ وہ ایسا گھرانا ہے کہ جس میں بچہ بچہ نور ہے۔ بارہ امام جعفر سے ماننے والوں نے بھی پوچھ لیا، کہا حضور یہ حجر اسود بول رہا ہے، یہ حجر اسود بول رہا ہے، دیکھیں ہمارے سامنے تسلیم نہیں کریں گے، بہت سارے لوگوں کے ذہن تسلیم نہیں کریں گے اس بات کو۔ اگر کہا جائے نا کہ امام جعفر نے حکم دیا حجر اسود کو کہ بول کے بتا، میں کہتا ہوں قرآن کو مان رہے ہو، قرآن کہتا ہے کہ ہم اگر کوئی بندہ میرے بندی کی دوڑنے کی جگہ پر دوڑے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، اگر اللہ کی بندی ایک جگہ پر دوڑ کر طواف کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی سنت پر عمل کرنے والے کے میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، جنت میں داخلہ دے دیتا ہوں۔ طواف کرنے والے کون ہیں؟ طواف کیوں رکھا گیا؟ اس میں رکوع نہیں ہے، اس میں سجدہ نہیں ہے، مولا اس میں رکوع بھی نہیں، گناہ کم کیے جا رہے ہیں، گناہ مٹ رہے ہیں صرف طواف کرنے سے۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، میرے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب نے، میرے خلیل نے، ابراہیم نے اس کا طواف کیا ہے، جو بھی میرے ابراہیم کی سنت کو زندہ کروں گا میں اس کے ایسے ہی گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ رب العزت خود منوا رہا ہے قرآن میں۔ بندوں نے کہا جناب یہ حجر اسود بول رہا ہے۔ فرمایا تم نے بخاری شریف کی وہ حدیث مبارکہ نہیں پڑھی؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت حجر اسود کو لوگوں کے سامنے لائے گا۔ فرمایا حجر اسود کو دو آنکھیں عطا کی جائیں گی، فرمایا اس کو دو کان عطا کیے جائیں گے، اس کو زبان بھی عطا کی جائے گی۔ صحابہ نے عرض کی حضور زبان کس لیے، یہ کان کس لیے، یہ آنکھیں کس لیے؟
کی آواز سنتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں، یہ لوگوں کو بول کے کہتا نہیں ہے، لیکن کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت حجر اسود سے فرمائے گا کہ اے حجر اسود، آج تجھے آنکھیں عطا کر دی گئی ہیں، جتنے لوگوں کو دیکھا ہے تو نے دنیا میں، اب تو اشارہ کرتا جا، زبان کے نام تو لیتا جا، جنت میں داخلہ میں دیتا جاؤں گا۔ یہ حجر اسود بول کے کہے گا، حجر اسود کہے گا مولا فلاں بندے کو جنت دے دے، میرے پہلے حبیب نے فرمایا اللہ فرمائے گا جنت میں چلا جا۔ حجر اسود کہتے ہیں مولا فلاں بندے کو جنت دے دے، اللہ فرمائے گا جنت میں چلا جا۔ فلاں بندے کو کوئی لیمٹ مقرر نہیں، اگر 100 بندے کے لیے کہتے 100 بندہ جنت میں، اگر 1000 بندے کے لیے کہتے 1000 بندہ جنت میں، لاکھوں کروڑوں کے لیے کہتے اللہ رب العزت جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ امام کے آگے لوگوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، اے امام بتاؤ نا کہ یہ قیامت والے دن سفارش کرے گا کن لوگوں کی؟ یہ تو پتہ ہے نا، پیارے نبی نے فرما دیا کہ سفارش کرے گا کہ جنت میں داخلہ دے دے گا۔ امام بتاؤ نا کہ یہ سفارش کرے گا کن لوگوں کی؟ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ آپ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ نے اس کو ایسے نہیں یہاں قائد رکھا ہوا، اللہ نے ایسے اس کو کعبے میں نہیں لگا دیا، یہ اس لیے لگایا ہے کہ ایک باڈی گارڈ کے طور پر یہ لوگوں کو پہچانتا رہے جب حاجی حج کرنے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں حاجی حج بھی کر کے جاتا ہے لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے، حاجی حج بھی کر کے جاتا ہے جا کے جھوٹ بھی بولتا ہے، حاجی حج بھی کر کے جاتا ہے جا کے زکات نہیں دیتا، حاجی حج بھی کر کے جاتا ہے لیکن جا کے لوگوں کا مال غصب کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ دو نمبریاں کرتا ہے، دھوکہ فریب کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے، حجر اسود اس بندے کے دل میں جھانک کر دیکھتا ہے، اگر اس بندے کے دل میں علی موجود ہو حجر اسود اس بندے کے گناہ معاف کرتا ہے، اگر اس بندے کے دل میں علی کے لیے غضب ہو، علی کی نفرت ہو، یہ پتھر جو ہے جو اس بندے پر لعنت بھیج دیتا ہے۔ یہ پتھر ایسے ہی نصب نہیں کیا، میں کسی بندے کے دل میں علی کی محبت ہو اسے قبول کر کے قیامت والے دن جنت دلوا دیتا ہے، اور اس کے دل میں دیکھتا ہے اگر اس کے دل میں علی کا بغض ہو۔ پیارے نبی نے فرمایا کوئی بندہ کعبے میں نماز پڑھے، کعبہ زمین کون سی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ امن کی جگہ ہے۔ اب ایک بندہ کہے کہ میں کعبۃ اللہ میں طواف کرتا ہوں، میں نے حجر اسود کے پاس نماز پڑھی ہے، مقام ابراہیم پر میں نے 2 نفل ادا کیے، وہاں بیٹھ کے میں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن میں علی کو نہیں مانتا۔ تو سن لو میرے نبی کے بعد میرے نبی نے کیا فرمایا، فرمایا کوئی بندہ یہ کہے قیامت تک کے لیے کہ میں نے کعبۃ اللہ میں نمازیں ادا کی ہیں، میں نے کعبۃ اللہ کا طواف ہر روز کیا ہے، کوئی بندہ کہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، ایک بندہ کہے میں نے روزہ رکھا، 2 نفل ادا بھی کیے، مقام ابراہیم پر ساری نمازیں ادا کی، فرمایا کہ وہ کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیوں نہ کرتا ہو، لیکن اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں تو قیامت والے دن وہ دوزخ میں جائے گا، اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے پاس آئے، آپ مسکرا دیے، سیدنا ابوبکر صدیق مسکرا دیے، سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا ابوبکر مسکرا رہے ہو؟ فرمایا میں نے پیارے نبی سے سنا تھا کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، علی لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں عطا کرے گا، علی لوگوں کو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فرمایا جنت کی ٹکٹیں عطا کرے گا۔ آگے سے سیدنا علی المرتضیٰ بھی مسکرا دیا، فرمایا کیا ہوا کہ لگتا پوری حدیث بات تم نے سنی نہیں، پوری حدیث تم نے سنی نہیں، پوری بات پیارے نبی نے تمہیں بتائی نہیں۔ فرمایا اے علی وہ کون سی بات ہے جو پوری مجھے پتا نہیں؟ فرمایا کہ مجھے نبی نے یہ حکم دیا ہے، میرے پیارے آقا نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اے علی کل قیامت والے دن جنت کی ٹکٹیں تو تقسیم کرے
کاریگر دینا، یہ جنت کی ٹکٹ صرف اسی کو دینا جو ابو بکر کو بھی مانتا. وہ باتیں بڑی ہیں لیکن میں بات کو سمیٹنا چاہوں گا صرف ایک شعر پر. ولی مطلق ہے ذات اس کی. یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے، آپ کو بھی پسند آئے گا انشاءاللہ. اگر مومن ہے تو پسند آئے گا، اگر مومن ہے تو پسند آئے گا. اور مومن وہی ہوتا ہے جس کے دل میں علی ہوتا ہے، جس کے دل میں علی ہوتا ہے. کعبہ میں جاؤ، نمازیں پڑھو، حج کرو، زکات دو، ہر چیز ہر نیکی کرو. اگر علی سے بغض ہے تمہیں، رب کعبہ کی قسم یہ میرا نہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا اے فرشتوں اس کو پکڑ دو، اس کو جنت کے قریب بھی نہیں جانے دینا، اس کو دوزخ میں جا کر گھسیٹ کے پھینک دو. یہ میرا نہیں، پہلے نبی کا فرمان ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ گئے نا، یہ اسی شعر کا مصرع ہے سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں. یہ بات ذہن میں رکھنا. 13 رجب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کسی بندے کو نہ پتا ہو تو 13 رجب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. باتیں بہت تھی. میں نے کہا کہ کعبۃ اللہ بنایا کسی نے، لیکن وہ شک کسی اور کے لیے ہوا. سیدنا ابراہیم نے بنایا. اب جو بنانے والا ہوتا ہے وہ نہیں چاہتا کہ میری بنائی ہوئی عمارت ٹوٹ جائے. ہم نے گھر بنوایا، ہم مستری سے کہتے ہیں یار اس کو اتنا مضبوط بنانا کہ کم از کم ہماری نسلوں تک یہ جاری رہے، یہ پکا رہے، مضبوط رہے، گرے نہ. کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم نے عمارت بنائی ہے ٹوٹ جائے. سیدنا ابراہیم نے بنایا، نہیں چاہتے تھے کہ ٹوٹ جائے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام موجود تھے. جتنے بھی نبی ہیں جنہوں نے کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا، انہوں نے یہ نہیں چاہا. پہلی بار فرشتوں نے اس کی تعمیر کی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری تعمیر ٹوٹ جائے. لیکن رب کعبہ کی قسم، رب کا قانون اور ہے، بنانے والے اور ہیں. اس کو شک کرنے کے لیے کسی اور کے لیے ہو جاتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو جو بندہ کسی کے گھر جاتا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو تحفہ دیتا ہے. فار ایگزامپل میرے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو میں اپنی حیثیت کے مطابق اس کو تحفہ دوں گا، اور جو میرے پاس آئے گا وہ بھی اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ لے کے آئے گا. اب کوئی میرے پاس آئے گا، میں اس کو کہوں کہ میں نے پورا پاکستان تمہارے لیے لکھ دیا، تو یہ میرے پاس بھی نہیں ہے. لیکن اگر کسی بادشاہ کے پاس کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ تحفے میں اس کو اپنی آدھی سلطنت بھی دے سکتا ہے. وہ کہہ سکتا ہے نہیں جتنی سلطنت ہے وہ آدھی تمہاری. اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیا جاتا ہے. اسی بات پر میں ایک مصرع پڑھنے لگا ہوں. فرمایا کہ ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے. نہیں میری بات تک پہنچے گی. ولی کو اس نے ولی دیا ہے. جناب علی المرتضیٰ ولی، اللہ رب العزت کا پیارا محبوب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع معظم ولی، اللہ رب العزت ولی. یہ بات ذہن میں رکھنا. ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے، نبی کو اس نے، ولی کو اس نے ولی دیا ہے. یہ سب صلے ہیں محبتوں کے. جلی کو نور جلی دیا ہے. اور جب معراج سے پلٹ کر پیارے آقا آئے نا تو صحابہ نے ایسے ہاتھ باندھ لیے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جناب اللہ کی بارگاہ میں گئے تھے، کیا تحفہ لے کر گئے تھے، کیا تحفہ لے کر آئے ہو، کیا تحفہ اللہ کی بارگاہ میں لے کے گئے تھے، کیا تحفہ اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہو. تو بات ذہن میں رکھنا، ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے. یہ سب صلے ہیں محبتوں کے. جلی کو نور جلی دیا ہے. اور نبی نے معراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو. ولی نے، نبی نے معراج سے پلٹ کر یہی بتایا صحابیوں کو، خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا ہے. خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا ہے. علی کو کمزور نہ سمجھنا. ایک نوجوان آیا کہنے لگا کہ لوگوں سے پوچھنے لگا کہ میں نے سیدنا علی المرتضیٰ سے ملنا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ بڑے طاقتور تھے، ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیا. اتنے طاقتور ایک ہاتھ سے، وہ اتنے صحابہ سے نہ اکھڑ سکا، اتنے صحابہ مل کر اس کو نہ اکھاڑ سکے. ایک علی اس نے اس کو خیبر کو اکھاڑ دیا. میں ان سے ملنا چاہتا ہوں کتنے طاقتور ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اخروٹ آپ کے پاس تھا، دانتوں کے اندر رکھتے لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. اخروٹ مضبوط ہوتا ہے لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا. نوجوان پاس آیا، حکمت تھی، میں یہ نہیں کہتا ٹوٹ نہیں رہا تھا، وہ حکمت تھی اس میں.
نوجوان پاس آیا کر کہنے لگا نعوذ باللہ من ذالک، کہنے لگا کہ یہ بوڑھا اس سے روڈ کو توڑا نہیں جا رہا، اس نے خیبر توڑا ہے۔ سیدنا علی مرتضی جلال میں آ گئے، کہنے لگے اے جوان، اس وقت جو میں نے وہ خیبر اٹھایا تھا وہ علی کی طاقت نہیں تھی، وہ اللہ کی طاقت تھی۔ آج بھی علی کو یہ اخروٹ توڑتا نہ دے، آج بھی کوئی خیبر ہے تو علی کو وہاں لے کے جانا، آج بھی خیبر اٹھانا۔ یہ اخروٹ توڑتا نہ دیکھ، آج بھی اگر کوئی خیبر ہے تو علی کو وہاں لے کے چل، آج بھی خیبر اٹھا کے دکھاتا ہوں۔ دعا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت ہمارا بڑا آدمی ہے، اللہ کی بارگاہ میں یہ ہدیہ